اور ان کی قیادت و سیادت میں پوری روئے زمین پر ہمیں دین متین کی خدمت سے اور دوسرے مسلمانوں کو مستفیض رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ جو دارالعلوم غوثیہ ہے، جس کے لیے مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام اور نہایت ہی لائق صد احترام عوام اہل سنت اور معززین یہاں حاضر ہیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ ہماری اس ٹیم پر ہے اور اس کا سہرا ہماری اس ٹیم پر ہے کہ جنہوں نے انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں، اس قافلے میں شامل حال رہے اور یہاں پر دین متین کا ایک اچھا ادارہ قائم ہو گیا۔ میں قائد اہل سنت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان میں سے کبھی نہیں ہیں، اور علماء اہل سنت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ وسائل ملنے کے بعد ہم قافلے سے الگ ہو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز علماء اہل سنت کی کثیر تعداد، یہاں شیخ الحدیث بھی موجود ہیں، شیخ طریقت بھی موجود ہیں، مشائخ اعظام کی کثیر تعداد موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے یہ دارالعلوم غوثیہ اسی طرح دینی متین کی خدمت اور روایت کو قائم رکھے گا، جس طرح کہ ہمارا عظیم المرتبت دینی ادارہ دارالعلوم امجدیہ اپنے سلسلے کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ آپ حضرات سے خطاب فرمائیں، نعروں سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق و صداقت کی نشانی، حق و صداقت کی نشانی۔ اب بات کرے گا نورانی، اب بات کرے گا نورانی۔ تشریف اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجيمه،
كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله. محترم اور محترم علماء کرام و مشائخ نظام، مجلس فدائیان ختم نبوت کے سربراہ حضرت صوفی ایاز صاحب نیازی مجاہد تحریک ختم نبوت، فاضل گرامی قدر اور رفیق محترم پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب، مدرسہ غوثیہ کے دارالعلوم غوثیہ کے بانی حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم صاحب صدیقی، مقتدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے حضرت علامہ رئیس المتکلمین شیخ الحدیث والتفسیر استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی نبر اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ علیہ وامطر اللہ شعابی ورحمتہ ورضوانہ علیہ، مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب قادری رضوی، شیخ الحدیث جامعہ غوثیہ، صدر جماعت اہل سنت صوبہ سندھ، ان دونوں بزرگوں کے انتقال سے، ان کے وصال فرمانے سے عوام اہل سنت کو اور علمی دنیا کو جو عظیم نقصان پہنچا ہے، اس کی تلافی بڑی مشکل بظاہر نظر آتی ہے۔ عوام اہل سنت کے، علماء اہل سنت کے اس غم میں میں بھی شریک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اور میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ حضرت علامہ عطا محمد صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ ونبر اللہ مرقدہ عالم بے بدل تھے اور استاذ بے مثل تھے۔ اسی طرح حضرت مفتی محمد حسین صاحب قادری مفتی اعظم سکھر اپنے وقت کے بڑے عظیم المرتبت عاشق رسول تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی قبروں کو رحمت و رضوان کی بارش سے معمور فرمائے۔ وہ اہل سنت کا بہت بڑا سرمایہ تھے اور وہ سرمایہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں حضرت مولانا مفتی عبدالحلیم صاحب صدیقی کو
تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سبزی منڈی میں دارالعلوم غوثیہ قائم فرما کر اس علاقے کے عوام پر اور سبزی منڈی کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ ادھر ایک طرف دارالعلوم میں قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم، اللہ اور اللہ کے رسول کے علوم کے خزانے لٹ رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ انہوں نے سبزی منڈی میں دارالعلوم قائم فرما کر پوری سبزی منڈی کے لیے اللہ کی رحمتوں کو اور نوازشوں کو کھینچ لیا ہے، اور وہ رحمتیں، برکتیں دارالعلوم پر بھی اتر رہی ہیں اور اس سبزی منڈی پر بھی اتر رہی ہیں۔ مولانا کا سبزی منڈی کے لوگوں پر احسان ہے، مولانا کا جہاں ایک طرف اہل سنت پر احسان ہے، وہ سبزی منڈی کے لوگوں پر بھی احسان ہے کہ اس دارالعلوم کی سبب یہاں قال اللہ اور قال رسول کی برکت سے جو رحمت الہی یہاں برس رہی ہے، اس میں سبزی منڈی کے لوگوں کو بھی حصہ ملے گا یقیناً، اور ملتا رہے گا، یہ ان کا فیض جاری ہوگا۔ میں سبزی منڈی کے صدر محترم تاجر برادری کے، انہوں نے ابتداءً تقریر فرمائی، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے تمام ساتھیوں کا جو سبزی منڈی میں ہیں، اور تمام ہمارے وہ بھائی مزدور محنت کش جو یہاں کام کرتے ہیں، انہوں نے سبزی منڈی کے لوگوں نے، محنت کشوں نے، تاجروں نے بڑے محبت اور اخلاص کے ساتھ اس دارالعلوم کی سرپرستی کی، اور آج الحمدللہ عمارت تعمیر ہوئی اور ہم اور آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ اب اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس افتتاح میں وہ دونوں بزرگ، استاد الکل، استاد الاساتذہ حضرت علامہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد حسین صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی روحانی مدد یقیناً شامل حال اس دارالعلوم کے رہے گی۔ یہ بابرکت اجتماع جو ہے وہ اس طرح سے ضائع نہیں ہوگا۔ یہ دینی ادارے جو ہیں، ان کے متعلق عام طور سے اب 2-4 سالوں سے بعض بیانات اخبارات میں آ رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایک صاحبہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ مدرسے دینی مدرسے، ان دینی مدرسوں میں دہشت گرد ہے، ان دینی مدرسوں سے دین اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ان کا بیان ابھی 1 ہفتہ قبل ہی اس سلسلے میں ایک بیان آیا تھا۔ اس سے پہلے سن 1993 میں اور 92 میں 94 میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دینی مدارس جو ہیں ان میں دہشت گرد ہیں اور ہم ان کو یہاں سے پکڑیں گے، نکالیں گے۔ تو غالباً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ دینی مدارس میں اگر کسی ایک بھی مدرسے میں کلاشنکوف کی ٹریننگ دی جا رہی ہو، دہشت گردی کی ٹریننگ دی جا رہی ہو، آپ اس مدرسے کو بند کر دیں، کسی بھی وقت چاہیں آپ اس کو دیکھ لیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دینی مدارس سے دہشت گرد نہیں پیدا ہو رہے، دینی مدارس سے وہ مجاہد پیدا ہو رہے ہیں جو رسول اللہ کے دین کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ دینی مدارس سے وہ علماء اور وہ صالحین تیار ہو رہے ہیں کہ جو مسجد میں ایک طرف آپ کی امامت کر رہے ہیں، آپ کی قیادت کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جہاں ایک طرف آپ کی دنیا کو سدھار رہے ہیں، وہاں آپ کی عاقبت کو بھی سنوار رہے ہیں۔ دینی مدارس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے امین ہیں۔ انگریز جس وقت ہندوستان میں بر صغیر میں داخل ہوا
تو انگریز نے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ دینی مدارس کی امداد بند کر دی. لیکن دینی مدارس کے علماء سڑکوں پر آ گئے, لوگوں کے پاس گئے, چندہ مانگ کر, بھیک مانگ کر, روٹی مانگ کر, اناج مانگ کر دینی مدرسوں کو چلاتے رہے. انگریز نے, کیونکہ انگریز نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی, اور مسلمان حکومت جو تھی, اسلامی حکومت جو تھی, اس کا پورا بیت المال دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وقف تھا, اور تمام دینی مدارس اسلامی حکومت کی امداد سے چل رہے تھے. انگریز نے وہ سلسلہ بند کر دیا. اگر یہ علماء اس وقت ان دینی مدارس کو جاری رکھنے کے لیے جد و جہد نہ کرتے تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ 150 سال کی انگریز کی حکومت میں مدرسے اگر اس وقت بند کر دیے جاتے, علماء میدان عمل میں نہ نکلتے, دروازوں پر دستک دے دے کر, پیسے مانگ مانگ کر, زکوٰۃ جمع کر کر کے دین کی تعلیم کے سلسلوں کو اگر جاری نہ رکھتے, تو آپ غور فرمائیے کہ مسجدیں آباد رہتی, آپ کو حافظ ملتے, آپ کو قاری ملتے, آپ کو دین کے اساتذہ ملتے, آپ کو تقریر اور وعظ کہنے والے علماء ملتے, دین کی راہ بتانے والے ملتے. نہیں, انگریز کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیونکہ نیا نیا بر صغیر میں آیا تھا, پادریوں کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ آئی تھی, وہ سمجھتا تھا کہ اگر دینی مدارس کی امداد بند کر دی تو یہ بند ہو جائیں گے. حکومت کے تمام وسائل میرے قبضے میں ہیں, اور وہ تمام وسائل جو ہیں وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. تو پادریوں کو کھلی ہوئی آزادی تھی, اور ان کے پاس تمام حکومت کے وسائل تھے انگریز کے, اور مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں تھے, لیکن وسیلہ مصطفیٰ موجود تھا. اور الحمدللہ دینی مدارس کے علماء نے پوری جدوجہد کی, اور وہ نظام جو 1400 سال سے یہ دینی مدرسہ جو ہے, یہ اصل میں یہ اس شعاع نور کا حصہ ہے جو مسجد نبوی میں مدرسہ صفہ رسول اللہ کے پہلے مدرسے سے جو نور کی شعاعیں پھوٹی تھی, یہ تمام دینی مدارس اسی کا حصہ ہیں, اسی سے روشن ہیں, اسی سے منور ہیں. مدرسہ صفہ سب سے پہلا مدرسہ رسول اللہ نے قائم فرمایا, اور اس مدرسہ صفہ میں دین کی تعلیم, اس مدرسہ صفہ کے پڑھنے والے کون تھے؟ مدرسہ صفہ میں پڑھانے والے تھے عرشیوں کے آقا, فرشیوں کے داتا, علوم اولین و آخرین کے امام سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدرس, استاد, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت, حضور کی تو تمام ہی خصوصیات ہیں, اور ہر خصوصیت پر اگر کوئی عالم تقریر کرنا شروع کر دے, صرف ایک خصوصیت پر مثلا, تو اس عالم کی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن خصوصیت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی. ساری زندگی بیان کرتا رہے, اور علماء کی صف آتی رہیں اور بیان کرتی رہیں, خصائص مصطفیٰ کا بیان ختم نہیں ہوگا. تو 1450 سال سے یہی ہوتا آ رہا ہے. ایک خصوصیت قرآن مجید و فرقان حمید نے جو بیان فرمائی, جہاں اور بہت سی خصوصیات ہیں, میں ان میں سے صرف ایک لیتا ہوں. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی رب ہے, سبحان اللہ, وہی رب ہے جس نے بھیجا, مبعوث فرمایا امیین میں پیغمبر برحق انہی میں سے. پیغمبر برحق کیا کرتے ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ تو کام تو جب ایک ذات رحمت للعالمین ہے, سراپا رحمت ہے, سارے عالمین کے لیے ہے, تو اس کی خصوصیات تو بے شمار ہیں. ان میں سے ایک حصہ اب بیان ہو رہا ہے.
رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم ویعلمہم. اب میں صرف اتنی سے چھوٹے سے ٹکڑے پر، باقی آیت کی تفصیل تو سبحان اللہ اس کا اگر بیان علماء اکرام علماء ذی وقار میں تو ان کا خادم ہوں، وہ بیان کرنا شروع کریں تو زندگی سب کی ختم ہو جائے، لیکن آیت مبارکہ کا اور خصائص مصطفیٰ کا بیان ختم نہ ہو. وَيُعَلِّمُهُمْ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دینے کے لیے امت کے معلم بن کر تشریف لائے. معلم، استاد. کیا تعلیم دینے کے لیے آئے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے اس کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے. اب ذرا غور فرمائیے، جب رسول خود کچھ نہیں جانتے تو کیا تعلیم دینے کے لیے آئے؟ رسول جب خود رسول کا علم محدود ہو تو وہ کیا تعلیم دے گا؟ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے، جس کو جان بھی نہیں سکتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ علم کا سرچشمہ، تمامی علوم کائنات کا سرچشمہ، کائنات میں جتنے بھی علوم ہیں ان کا سرچشمہ معلم اول سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلم، یہ وہ معلم ہے، یہ وہ معلم ہے، یہ وہ معلم ہے. ایک معلم وہ ہے جو میرے معلم، میرے استاد، میری والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے استاد تھے، ان سے بھی کچھ کتابیں میں نے پڑھی ابتدائی. وہ تو ایسے زیادہ تر سفر میں رہتے تھے تبلیغی دوروں پہ، لیکن جب گھر پر تشریف لاتے تھے بڑا سخت امتحان لیتے تھے. اور اس کے بعد دوسرے اساتذہ میں استاد العلماء سید العلماء حضرت مولانا سید غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3-4 اساتذہ تھے جن سے پڑھا. تو میرا بھی استاد ہیں. آپ میں سے ہر شخص جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کا استاد یقیناً کوئی نہ کوئی ہے، یقیناً ہے. جنہوں نے کالج میں پڑھا ان کے اساتذہ ہیں. ہمارے محترم پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب خود استاد ہیں، پروفیسر رہے ہیں. ہزاروں لڑکے. ابھی ہم سال گزشتہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا کی دعوت پر یہ فقیر اور پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب کینیڈا کے دورے پر گئے. بڑی عظیم کانفرنس تھی آپ کے ورلڈ اسلامک مشن نے وہاں 11 ایکڑ زمین لے کر ایک عظیم اسلامی مرکز مسجد نور الحرم، لڑکیوں کا کالج اور لڑکوں کا کالج کھولنے کے لیے الحمدللہ پوری منصوبہ بندی کر کے سنگ بنیاد رکھ دیا. پروفیسر صاحب بھی الحمدللہ اس میں شامل تھے. کینیڈا کی سرزمین پر اہل سنت کا مرکز ورلڈ اسلامک مشن، یہ آپ کی ایک عالمی تنظیم ہے جو الحمدللہ دینی اور تبلیغی محاذ پر یہ کام کر رہی ہے اور ان لوگوں کی زبان میں بات کر رہی ہے جو لوگ وہاں بستے ہیں، انگریزی زبان میں اور فرانسیسی زبان میں. تو ہم لوگ وہاں گئے، ایک جگہ سے نکلے، 4 لڑکے آ گئے. پروفیسر صاحب السلام علیکم، آپ نے مجھے نہیں بھیجا نا؟ میں برابر میں کھڑا ہوا تھا. وہ پروفیسر صاحب نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا بھائی بتاؤ، تعارف کراؤ ذرا. کہا میں تو جناب آپ کا شاگرد ہوں، میں نے آپ سے یونیورسٹی میں پڑھا ہے. اچھا. پھر 2-4 جگہ گئے.